نماز کی رکعات میں قصر یہ ہے کہ آپ 4 فرضوں کی بجائے 2 فرض پڑھ لیں۔ کوئی انسان سفر میں پوری نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے؟ نہیں، اس میں بھی حدیث نے فکس کر دیا کہ نماز سفر میں قصر ہی کی جائے گی، پوری نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے، کچھ لوگ قصر کر رہے تھے، کچھ لوگ پوری کر رہے تھے، کچھ لوگ روزہ رکھ رہے تھے، کچھ لوگ چھوڑ رہے تھے، کسی پہ اعتراض نہیں کیا گیا، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اصل میں نماز فرض ہی قصر ہوئی تھی، بعد میں اس کو حضر میں پورا کر دیا گیا۔ یعنی سفر کے مقابل میں جو دوسرا لفظ ہے نا، جب ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، سفر میں نہیں ہیں، تو عربی میں اس کے لیے حضر بولا جاتا ہے کہ حضر اور سفر قصر ہی فرض ہوئی تھی، بعد میں حضر میں اس کو پورا کر دیا گیا، جس سے ہمیں اخذ یہ ملتا ہے کہ سفر کی حالت میں نماز کا قصر کرنا لازم ہے۔ اور قصر ہوتی ہے 4 رکعتوں والی نماز۔ ظہر کے 4 رکعتیں ہیں، 2 پڑھ لیں گے۔ عصر کے 4 فرض ہیں، 2 پڑھ لیں گے۔ اور چونکہ مغرب کے 3 ہیں تو یہ خوف نہیں ہو سکتے ہیں، یہ 3 ہی پڑھے جائیں گے۔ عشاء کے 4 فرض ہیں تو 2 فرض پڑھ لیں گے۔ اور جو فجر کے فرض 2 ہیں تو وہ 2 ہی پڑھے جائیں گے، ان کو ہاف کر کے 1 نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ ہے نماز قصر، یعنی عام انسان کے لیے خوف کے علاوہ سے یہ نماز جو قصر کی جاتی ہے، 4 رکعتوں والی نماز جو ہے اس کو 2 رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو سنتیں اور نفل ہیں نماز کے ساتھ ساتھ، بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان کبھی کبھار سنتیں اور نفل سفر میں پڑھ بھی لیتا ہے تو تب اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ہمیشہ ہی سفر میں نفل بھی پڑھنا، سنتیں بھی پڑھنا اور وتر یاد رکھ لیں، یہ نفل کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ فرض یا واجب کی کیٹیگری جیسے بتائی جاتی ہے ویسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ بھی وتر پڑھے، اس لیے سفر میں پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کو اس سینس میں سفر میں پڑھا گیا ہے، نوٹ کریں اس بات کو، کہ وتر رات کی نماز ہے، عشاء کی نماز کا وہ حصہ ہی نہیں ہے۔ وتر اصل میں تہجد کی نماز ہے، تو وہ نفل نماز ہے۔ اگر کوئی انسان تہجد سفر میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی وتر یا تہجد کی نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اسی طرح فجر کی سنتیں ہیں، ان کی تھوڑی سی زیادہ اہتمام کیا گیا ہے بنسبت باقی سنتوں کے۔ تو اگر کوئی فجر کی سنتیں بھی سفر میں پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھ لے گا تو اجر و ثواب ہوگا۔ یا نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ قابل مذمت نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، جو انسان صرف اور صرف 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے اور 4 فرض عشاء کے پڑھ لیتا ہے، اور دنیا کی اور کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ وتر، نہ کوئی سنتیں، نہ فجر کی سنتیں، نہ کوئی تہجد، نہ کوئی اشراق، نہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا، تو اللہ کے ہاں وہ گنہگار نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے ان اعمال کو حسن دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں کیا فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی نمازیں بتائیں اور اس کو روزے بتائے، فرض زکوٰۃ بتا دی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں اس سے کم کروں گا، زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ جب چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس بندہ اپنی بات پہ قائم رہا تو اگر کوئی انسان کسی اہل جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ اس لیے اصل چیز جو ہے وہ انسان کے فرض ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سنتے نفل ہم سب کچھ چھوڑ دیں، نہیں۔ قیامت والے دن جو فرضوں میں کمی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ہماری اسی سنتوں اور نوافل سے پورا کرے گا۔ اور میرے اور آپ میں سے کون بندہ گارنٹی سے 100% کہہ سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے فرض 100% پورے ہیں؟ جب سے بالغ ہوئے ہیں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی ہے۔ کوئی انسان دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہزاروں کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ تو نماز کی اس کمی اور کوتاہی کو ہمارے نفلوں سے اور سنتوں سے پورا کیا جائے گا، اور ان کے باقاعدہ فضائل بھی اپنی جگہ میں موجود ہے۔ جس نے ایک دن میں 12 رکعتیں سنتیں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنا دے گا، جس میں 2 سنتیں فجر کی ہیں، 4 سنتیں ظہر کے پہلے کی ہیں، 2 سنتیں ظہر کے بعد کی ہیں، 2 سنتیں مغرب کے بعد کی ہیں، 2 سنتیں عشاء کے بعد کی ہیں۔ تو جس نے یہ پابندی کر لی، اللہ تعالیٰ جتنے دن پڑھتا ہے یہ 12 رکعتیں ایک دن میں، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ روزانہ ایک بنگلہ، ایک محل،
ایک تاج محل، ایک بہت بڑا قصر بن رہا ہے جنت میں. دنیا کے جتنے بڑے آپ محلوں کے نام لے لیں، جنت کے کہیں ذرے سے ذرہ کیا کہہ لیں اس کے بھی مقابل نہیں ہو سکتے. لیکن الفاظ تھوڑے سے بڑے ہونا دماغ بڑا ہو جاتا ہے. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ سفر میں یہ لازم نہیں ہے، پڑھ لیا جائے تو ثواب ہے، نہ پڑھے جائے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کا چھوڑنا بہتر ہے. ایک سفر میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے سفر میں نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد جو ہے وہ دیکھا لوگ کھڑے ہو کر سنتے پڑھنا شروع کر دیا. فرمایا اگر سفر میں سنتے ہی پڑھنا ہوتی تو فرضوں کو کیوں نہ پورا کر لیتا. اس لیے اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے. کبھی کبھار پڑھ بھی لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ جو نماز قصر ہے، یہ نماز قصر کب سے کتنے دن کہاں تک کیسے ہوتی ہے، اس میں بہت ساری تفاصیل موجود ہیں. خلاصہ یہ ہے، راجح بات ایک قول کو بتا دیتا ہوں جس پہ اعتماد کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں صحابی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 فرسخ یا 3 میل سفر کرتے تو قصر نماز پڑھتے. احتیاطاً اس چیز کو فرسخ میں سمجھ لیا جاتا ہے، اور فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے، اور عربی کا جو 3 میل ہے وہ 1600 میٹر کا 1 میل بنتا ہے. ویسے عموماً آج کل ویسے بھی کلومیٹر ہمارا کتنے کا ہے، 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے، اور جو میل ہے وہ 16 میٹر کا 1 میل ہوتا ہے، اور جو عربوں کا میل تھا وہ اس سے بھی تھوڑا سا بڑا تھا. تو اس لحاظ سے 9 میل بنتے ہیں. اب 9 میل کے اگر کلومیٹر بنائیں تو وہ تقریباً 20 کلومیٹر کے قریب بنتے ہیں. اگر کسی انسان نے اپنے گھر سے 20 کلومیٹر دور کہیں جانا ہے تو جب گھر سے نکل چکا ہے، جب اپنے شہر سے نکل چکا ہے، یاد رکھیں اپنی سٹی میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ٹاؤن میں انسان جو 200 کلومیٹر بھی سفر کرتا رہے تو اس کے اوپر قصر نماز نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو احادیث ہیں قصر میں، اذا خرج من المدینہ، جب مدینہ سے نکلتے تو قصر پڑھتے. مدینہ کے اندر قصر کی نماز نہیں پڑھی ہے. جب حج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مدینہ سے نکل کے ذوالحلیفہ میں پہنچے اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی تھی. آپ کا ارادہ مکے پہ پہنچنے کا تھا حج کے موقع پہ. تو جب اپنے شہر سے نکل پڑیں، اس بات کو سمجھیں، اپنے سٹی کے اندر آپ قصر نہیں کر سکتے. تو اس کی جو لمبائی ہے، بعض لوگوں نے 48 کلومیٹر، بعض لوگوں نے 70 کلومیٹر، اس طرح کر کے سارے اقوال موجود ہیں. لیکن جو قریب سے قریب قول ہے، جو قریب سے قریب حدیث کی بات ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ 3 فرسخ تک ہے، 9 میل بنتے ہیں. اور 9 میل جو ہیں اس کو جب ہم کلومیٹر میں کنورٹ کریں گے، یہ عام میل بھی 1600 میٹر کا 1 میل بنتا ہے. تو عربوں کے ہاں اس سے بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا. اس لیے تقریباً 20 کلومیٹر کے قریب اگر انسان نے اپنے شہر سے باہر، اپنی سٹی سے آؤٹ سٹی میں، سیم سٹیٹ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور قصر پڑھنا لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ چوائس ہے کہ پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. قصر ہی پڑھنا پڑے گی سفر میں. روزہ جو ہے اس میں چوائس ہے. سفر میں آپ کی مرضی ہے، روزہ رکھ لیں، آپ کی مرضی چھوڑ دیں. اگر رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، چھوڑ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. بعد میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دے گا. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مجمع اکٹھا ہوا دیکھا. کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک بندہ ہے مسافر ہے، اس کو روزہ لگا ہوا ہے، لوگ اس پہ پانی پھینک رہے ہیں. آپ صلی اللہ نے فرمایا تھا لیس من البر صیام فی السفر، یہ کون سی کوئی نیکی ہے انسان سفر میں کر کے روزہ رکھ رہا ہے. یعنی انسان تکلف میں اٹھا کے اس طرح کر رہا ہے تو یہ کون سا کوئی بڑا کام کر رہا ہے، یہ مقصد نہیں ہے. نماز سفر میں قصر پڑھنا لازم ہے. 20 کلومیٹر جب پہنچ جائیں گے، آگے اگلا گھر ہے. جب ہم وہاں پہنچ گئے تو اب کتنے دنوں تک قصر کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کو کہیں پر بھی فکس نہیں کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے 19 دن تک کا بھی نقل کیا ہے، لیکن 19 دن کا سفر آپ کا پورا سفر تھا. مدینہ سے نکلے تھے، مکہ میں حج کرنے کے لیے گئے تھے، مکہ سے پھر عرفات گئے، پھر منی گئے، مزدلفہ گئے، پھر طائف کی طرف گئے، پھر واپس آئے. یہ جو ٹوٹل سفر تھا یہ 19 دن تھا. ایک جگہ پہ 19 دن کا قیام نہیں ہے. کسی ایک جگہ پہ قیام ہے تو وہ 3 دن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے. جب مکہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے تھے، چوتھے دن منی کی طرف چلے گئے تھے حج کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہمان کے بارے میں کہا ہے نا کہ الضیافۃ 3 ایام، مہمان نوازی 3 دن تک ہوتی ہے. 3 دن کے بعد مہمان نوازی ختم، پھر جو گھر والے کھا رہے ہیں وہی مہمان کھائے گا. تو اس کا مطلب جو کہ مسافر ہوتا ہے تو وہ 3 دن ہوتا ہے.
تو اب یہاں پہ اس کو 3 دن اگر کہیں اور جا کے رہنا ہے تو 3 دن وہاں رہتے ہوئے قصر نماز ہی کرتے رہیں گے. لیکن اگر وہاں پہ 4 دن 5 دن 10 دن 1 ویک پورا رہنا ہے اور آلریڈی پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے, پہلے سے واپسی کا ریٹرن ٹکٹ بھی بنا ہوا ہے, جب یہاں ریٹرن ٹکٹ فکس ہے تو اب وہاں پہنچ کے راستے میں تو سفر میں قصر پڑتے رہیں, لیکن وہاں پہنچ کے سٹارٹنگ سے ہی پوری نماز کر دیں, کیونکہ وہاں آپ کا قیام 3 دن نہیں ہے, وہاں آپ کا قیام 10 دن ہے اور ایک ہی جگہ پہ رہنا ہے. اگر ایک جگہ پہ نہیں رہنا ہے, بہت سارے رشتہ دار ہیں, 2 دن ان کے پاس, 3 دن ان کے پاس, 4 دن ان کے پاس, کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں, تو پھر مسلسل قصر پڑتے رہیں چاہے 6 مہینے کیوں نہ ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سے 2 سال تک قصر پڑنا بھی ثابت ہے, قصر ہی پڑھتے رہے. وہ نکلے ہوئے تھے سفر میں, راستے میں رکاوٹ آ گئی, اب بھی نکلتے ہیں, کل نکلتے ہیں, پرسوں نکلتے ہیں, کچھ دن نہیں آ رہا, تو پورے 2 سال تک قصر ہی پڑھتے رہے. بشرط یہ ہے کہ وہ 3 دن کے اندر کی بات ہو. اگر آپ کو پتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ ہی رہنا ہے, کتنے دن رہنا ہے وہ بھی نہیں پتا, تو ایسی صورت میں بھی پورا ہی پڑھتے رہیں گے, پہلے دن سے پوری کر دیں گے. ہاں اگر آپ کو کنفرم ہے, نوٹ کریں, صرف ایک صورت میں کنفرم ہے کہ 3 دن سے کم میں نے رہنا ہے, یا کنفرم ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کب نکلنا ہے, نکلنا لازم ہے, وہ 3 دن کے اندر بھی ہو سکتا ہے, 3 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے. صرف ان 2 صورتوں میں آپ قصر ہی پڑھتے رہیں گے, چاہے 2 دن گزر جائیں, 3 دن گزر جائیں, 4 دن گزر جائیں, 5 دن گزر جائیں, 6 دن گزر جائیں, کوئی پتہ نہیں ہے, ابھی نکل جانا ہے, پتہ نہیں کل نکل. جیسے کوئی لاک ڈاؤن میں پھنس گیا, پتہ نہیں آج مجھے جو ہے وہ ٹکٹ مل جائے گی, کل مل جائے گی, پرسوں مل جائے گی, اور وہ بیٹھا ہوا انتظار میں, کہ رات کو بھی اس کی جو ہے وہ فلائٹ ہو سکتی ہے اور صبح بھی ہو سکتی ہے. اب وہ انتظار میں بیٹھا ہے, بیٹھے بیٹھے 2 مہینے بھی گزر جائیں تو تب بھی اس کی قصر نمازی ہوگی, اس کی پوری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں یہ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں, یہ مسئلہ یہ دنوں کی بات ہے. اس کے علاوہ اگر انسان کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے سفر میں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کا اکثر سفر رشتہ داروں کے پاس ہی ہوتا ہے, بہن بھائی کے گھر میں جانا ہے, وہاں پہ انسان مسافر ہی ہوتا ہے. ہاں الا یہ کہ ایک صورت جہاں پہ انسان کا اپنا ذاتی گھر, ایسا ذاتی گھر ہے کہ وہ اس کو وہاں جا کے اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھتا ہے. یعنی اب میرا اپنا گھر فلاں سٹی میں موجود ہے اور میں وہاں جا کے سال میں 1 دفعہ جا رہا ہوں اور 1 دن کے لیے جا رہا ہوں, لیکن سال بعد جا رہا ہوں. یا میرے والدین کا ایسا گھر ہے, جب لڑکی کی شادی ہو کے سسرال میں آ جاتی ہے نا, تو واپس جب اپنے ماں باپ کے گھر میں جاتی ہے تو وہ اس کا اپنا گھر نہیں ہوتا, چاہے ماں باپ کا ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ اس کا اپنا گھر نہیں, وہاں جا کے بھی قصر کرنی ہے. لیکن لڑکا اگر ماں باپ کے گھر میں جاتا ہے تو لڑکے کا گھر اور ماں باپ, یا ماں باپ اپنے لڑکے کے گھر میں جا کے اس کو اپنا گھر سمجھ سکتے ہیں. جب سمجھتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ اپنے ہی گھر میں آیا ہے, تو ایسے اپنے گھر میں سال بعد 1 دن کے لیے بھی جائیں گے تو وہاں اس گھر میں پہنچنے کے بعد پوری نماز پڑھیں گے. لیکن اگر آپ اپنے ہی گھر میں جا رہے ہیں لیکن اپنے گھر میں بھی مسافر ہی ہیں, یعنی آپ کا والدین وہاں رہتے ہیں یا کوئی اور رہتا ہے بھائی, یا آپ کا اپنا مکان تو ہے, بھائی رہتا ہے لیکن مکان آپ کا اپنا ہے, رہتے بھائی ہیں, لیکن وہاں آپ گئے تو ان کے پاس بطور مہمان کے, ٹھیک ہے آپ کی پراپرٹی تو ہے لیکن رہتے تو وہی ہیں, آپ بطور جو ہے مہمان کے آئے ہیں, تو یہاں پہ آپ مسافر ہی ہیں. آخری بات, اگر کوئی انسان جاب پہ جاتا ہے اور اپنے گھر سے دوسرے سٹی میں جاتا ہے اور وہ 20 کلومیٹر دور ہے, یا کوئی ڈرائیور ہے وہ ڈیلی ہی جا رہا ہے, دور دور جا رہا ہے, اس کا کام ہی ڈرائیو کرنا ہے, تو بھائی چاہے وہ قیامت تک ڈیلی جاتا رہے, وہ قصر ہی پڑھتا رہے گا. ہاں گھر میں آ کے پوری پڑھے, لیکن جو وہاں نمازیں پڑھنی ہے وہ قصر ہی پڑھنی ہے.